سج گیا تو روتا رہا کہ ایسے عالم بھی دنیا میں گزرے ہیں. صبح کسی طالب علم نے کہا یہ قطب الدین کی لکھی ہوئی ہے، وہ جرجان میں زندہ موجود ہے. اچھا ہاں زندہ ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں. میر سید روانہ ہو گیا اور قطب الدین کی خدمت میں پہنچا. وہ جرجان سے شیراز جا چکا تھا، وہاں شاگردوں کے ساتھ رہنے لگا تھا. اس نے کہا میں نے آپ کا رسالہ شمسیہ پڑھا ہے، انہی کی میر قطبی بھی ہے نا، میر قطبی انہی کی، اور میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں. قطب الدین اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ ان کے بھویں آنکھوں پہ پڑی تھی، اس نے پکڑ کے اب آئے جب میری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں. جب اچھا زمانہ تھا تو نہیں آئے. بھویں پکڑ کے اوپر کھینچے تو اس کو دیکھ لیا. بہت زیادہ جب بوڑھے ہو جاتے تھے پرانے زمانے میں تو بھویں یہاں لٹک جاتے تھے. بھائی میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا ہوں، میرا وہ زور نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، تقریر نہیں کر سکتا. میرا شاگرد ہے مصر میں مبارک شاہ، اور وہ میرے طرز پر پڑھانا جانتا ہے. کاغذ دے دو، کاغذ دے دو اس کو خط لے کر. یہ بہترین پڑھنے والا آیا ہے، لیکن میرا بڑھاپا کی برسنی آپ کے سامنے ہے، اس کو اچھا پڑھاؤ. کیسا شوق تھا طالب علم کا. سید سند وہاں سے روانہ ہوا اور سیدھا مصر گیا اور مبارک شاہ سے ملاقات کی. اس کو خط دیا شیخ کا، اس نے خط لیا، چوما، آنکھ کو سر پہ رکھا، سینے پہ رکھا. میرے استاذ کا خط ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. کیا ٹھیک ہے پڑھو، لیکن 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے روزانہ 1 دینار دو گے، دیر سے آئے ہو، داخلہ دیر سے نہیں ہوتا، روز. اس نے کہا وہ تو بہت آسان ہے، میں رات کو مزدوری کروں گا، 2 دینار ملتے ہیں، اور 1 آپ کو دوں گا اور 1 خود اپنے کا. مجھے روزانہ 1 دینار دینا پڑے گا، دیر سے آئے ہو. اور دوسرا یہ کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، پیچھے بیٹھو گے. سوال وہ کرے جو شروع سے داخلے، بعد میں آنے والے سوال کرتے وہ جانتے کہاں ہے. ٹھیک، دونوں منظور. سبق شروع ہو. ایک رات کو مبارک شاہ طالب علموں کے حالات دیکھنے کے لیے باہر آئے برانڈے میں. استاذ کو، ناظم کو کبھی کبھی باہر آ کے رات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح رہ رہے، آرام ہے، کوئی کسی کو چھیڑے نہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ایک کمرے میں دیے جل رہا ہے اور ایک تقریر ہو رہی ہے کہ یہ متن کہتا ہے، یہ اس کی شرح کہتی ہے، یہ استاد صاحب نے کہا، یہ میں کہتا ہوں. اور وہ جو یہ میں کہتا ہوں وہ تقریر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے. مبارک شاہ نے سمجھے کہ شاید 3-4 طالب علم ہیں. جب اندر جھانک کے دیکھا تو سید سند اکیلے بیٹھا ہوا ہے. پہلے متن حل کرتا ہے کہ یہ مسئلہ متن کا ہے، اس طرح ہے. ٹھیک، شارح نے شرح میں یہ لکھا، دوسرا ہو گیا. استاد محترم نے آج اس کی یہ شرح کی، تیسرا ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں، یہ چوتھا ہو گیا. مورخین لکھتے ہیں چاند کی چاندنی تھی، روشنی پھیلی ہوئی تھی، اندھیری رات نہیں تھی. طالب علم سب کمروں میں سو رہے تھے، ایک بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیے کے سامنے اور علم میں ڈوبا ہوا. مبارک شاہ نے رقصا بہجتم و سرورا داسی و پیر واغشتو خوشالینا. اوہو، اتنا پڑھنے والا بہترین طالب علم آیا ہے، کیا زبردست تقریر کرتا ہے اللہ کا بندہ. جب صبح درس کا آغاز ہوا مبارک شاہ نے کہا سب سے آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھو، سامنے بیٹھو، اور صرف تجھے سوال کرنے کا حق ہے اور کسی کو نہیں. کیونکہ وہ رات کو اندازہ لگا چکا ہے کہ صرف یہ سمجھ رہا ہے اور کوئی اتنا نہیں سمجھتا ہوگا. جس وقت سبق پورا ہوا وہ جانے لگا
تو مبارک شاہ نے ان کو ایک بوری بھر کر دینار دیے کہ مجھے آپ کی واپسی کی فکر تھی اور خود اتنی حیثیت نہیں تھی، یوں آپ سے جو دینار لیے اس میں اتنے اور ڈالے اور یہ آپ کے سپردے استاد محترم کو سلام کہے۔ ایسا زمانہ تھا اور ایسا شوق اور ذوق کا فضا پائی جاتی تھی۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا نزول نمبر ہے 87، یعنی اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی، تو مکی سورتیں کل کتنی ہوئی؟ 86۔ بقیہ جتنی ہے وہ مدنی ہے۔ مدنی سورتوں میں پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہیں اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یہ بعید کے لیے آتا ہے اور قریب کے لیے آ کر اس کی عظمت بتاتا ہے۔ بیضاوی نے یہاں جو تقریر کی ہے اردو میں اور پشتو میں اس کا ترجمہ ہے کہ کتاب دے خدا کتاب دے، کہ کتاب دے تو خدا کتاب دے کہنا۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک نے اجمل خٹک کو بیضاوی پڑھائی، اور جب آخر میں اجمل نے کہا حضرت پختوں کے بیدار سے ترجمہ کہوں کہ کتاب دے خدا کتاب دے، کہ پر جہان کے کوئی یو کتاب دے دے بعید شو ناغا دا کتاب۔ اور اردو میں اگر کوئی کتاب ہے جہان میں تو وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ توریت زبور انجیل بے شک اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ نہ تھا۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، لوگوں نے ان کے کلمات ٹھکانوں سے ہٹا دیے، ان کے کلمات و آیات و احکام میں لوگوں نے حسب حال تبدیلی کی۔ تو وہ کتاب تو ہے لیکن شک شبے سے پاک نہیں، لا ریب فی، لا شک فی، ریب ادنائے شک کو کہتے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، یہ اب بھی شک میں کھٹک رہے ہیں، یعنی شک ان کو کھٹک رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، ابھی آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا دے راستہ سیدھا، وہ سیدھا راستہ دکھانے والی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی تعلیم کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بخاری شریف اصح الکتب، لیکن کیا شک بھی نہیں ہے، بالکل ہے۔ 4 روایتوں پر کلام تو ہے۔ امام بخاری کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ نہ رکھو، اور انہوں نے کہا نہیں، میں حاضر ہوں، باس میں بخاری جیت گیا، لگا دی۔ احمد ابن حنبل، ابو زرع رازی، اسحاق راہوے، یہ سب منع کرتے تھے۔ میں بخاری شریف پڑھنے والوں کو نشاندہی کر چکا ہوں۔ مسلم، کتاب و مسلم ملعان من الروافض، تدریب میں لکھا ہے۔ ان کا اعتماد تھا ان پہ، انہوں نے ان کو سچا جانا ہے، کیونکہ روافض تقیہ کرتے ہیں اور وہ ان کے دین کا 19 حصے ہیں۔ ان التقیۃ 9 اعشار الدین، تو کلینی نے لکھا ہے کافی میں، 19 حصے تو ان کے یہاں تقیہ، پتہ نہیں چلا ان غریبوں کو۔ الجامع السنن للترمذی، فالترمذی حلف اللہ یاتی الا بما یتکلم فی، امام ترمذی تو لاتے ہی اس حدیث کو ہو جس پر کلام ہو، تاکہ وہ کلام کر لیں، غیر متکلم فی روایت کو نہیں لاتے۔
اور یہی حال بقیہ محدثین کا ہے. کلام اللہ بدنیا صد ہزاراست ولی ایجا جبرن آشکارا. کتابیں بہت ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں. اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں. ریب دو طرح ہوتا ہے، ایک متکلم کی طرف سے، جیسے میں کلام کرتا ہوں مجھے اپنی تقریر پر اعتماد ہونا چاہیے. مجھے یہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کو کیا فیض ہوگا. تو ایک ریب ہوتا ہے من المتکلم، اس کے لیے قرآن میں ہے لا ریب فیہ من رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک شبہ نہیں. کامل و اکمل کتاب بھیجیے. دوسرا شک ہوتا ہے مخاطب کو، مجھے تو نہیں ہے لیکن میری بات پر آپ مطمئن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الریب عند المخاطب. آگے چل کر قرآن کریم نے اس پر تحدید کی ہے. تحدید کے معنی یہ چیلنج کیا ہے، آؤ میدان میں اتر آؤ ادھر. اور پھر پہلے کہا کتاب لے آؤ، سورۃ قصص میں نہیں لا سکے. کہا 10 آیتیں لاؤ، سورۃ ہود یونس میں نہیں لا سکے. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم اپنے بندے کو دے رہے ہیں تو تم لے آؤ اس جیسی ایک چھوٹی سورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جس طرح سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ، اس طرح سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ ببیان تفصیل المسائل الثمانیہ. اور یہ دعویٰ سورت میں 4 جگہ مذکور ہے. تیسرا رکوع شروع ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی خالص مخلص عبادت کرو. ایک دوسرے پارے میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. 2 اور تیسرا پارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. 3 اور آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. 4 مسائل متصلن ہیں اور 4 جگہ سورت کا دعویٰ دہرایا گیا، سہرایا گیا. العبادت المخلصہ للہ وحدہ. عبادت مخلصہ کے لیے ضروری ہے کہ دین پر اعتماد کیا جائے. الف لام میم کو نہ چھیڑو، یہ سر من الاسرار ہے، حکمت من الحکم سربستہ ہے، مکتومہ ہے. قرآن کو عظیم کتاب سمجھو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ ہی نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ سرتاپا گنجینہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ھدن جیسے تقن مصدر ہے، ہدایت سے مصدر ہے. ھدن تقن، تقاہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، تقاہ بھی ہے. ہدا یعنی ھدی للمتقین. اس پر اشکال ہے کہ جو پرہیزگار بنا اس کے لیے ہدایت کی کہ وہ بابا ابھی مومنوں نے نہیں کہا صراط مستقیم کی رہنمائی کر، ہر لمحہ ہر گھڑی ضرورت ہے. متقی بنا کیسے ہیں جب تک کہ اس کو ہدایت نہ ہو. ہدایت کی وجہ سے تو متقی بنا ہے. اس کی مثال علماء نے دی ہے. جس طرح ہم تقریر کرتے ہیں اور بعض اوقات تفسیر پڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء اور دینی مدرسوں کے طلباء کے لیے. کیوں؟ انہوں نے فنون پڑھے، علوم پڑھے، مصطلحات پڑھی ہے، وہ اشارے جانتے ہیں. تو جو متقی بن چکا ہے اس کو زیادہ فائدہ اور پہلے فائدہ ہوتا ہے. جو متقی نہیں ہے، عام انسان ہے اور تقوی سے ابھی دور ہے، اس کو فائدہ ہے لیکن ذرا چند دنوں کے بعد ہے. چنانچہ دوسرے پارے میں جا کے صوم کی حالت میں کہا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جس طرح ھدی للمتقین ہے ھدی للناس بھی ہے، لیکن ذرا دیر لگے گی نا عام لوگوں کے بننے میں۔ ہدا یہ مصدر ہے اور اسم کے معنی میں ہے، مصدر اسم کے معنی فعل کے معنی سب میں آ جاتا ہے، یعنی ہوا ہدی جلیل ینتفع منہ المتقون، یہ وہ ہدایت کا گنجینہ ہے جس سے اللہ سے ڈرنے والے جلدی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ متقی، اتقا یتقی، بچنے والا، پرہیز کرنے والا، اچھا ترجمہ ہے اس کا پرہیزگار، پرہیزگار پختو کے وہی پال کون کے پرہیز تو پختو کے پال وہی پال ویلے کا پال کا وہ گورے، یعنی دوا وقت پر کھاؤ، نامناسب چیزیں نہ کھاؤ۔ ھدی للمتقین۔ وقایقی، بچانا، قو انفسکم واہلیکم نارا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا۔ علماء دین کہتے ہیں التقوی ان تعمل بما امرک اللہ وان تنتہی عما نہاک اللہ، جن چیزوں کا حکم ہوا وہ کرو، جن سے منع کیا گیا اس سے باز آ جاؤ، اور جو درمیان میں ہیں خطرہ ہے مبتلا ہونے کا ان سے بھی بچو۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی ایسی کتاب چاہیے تھی، ضرورت ایسی کتاب کی کیوں پیش آئی؟ توریت، زبور، انجیل، ان سب کتابوں کے اندر شک شبہ آ چکا تھا۔ اللہ اکبر و کبیر۔ اور ان کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنا بھی نامناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ رہنے دیں، آپ خدا ہے، ضرورت کیا ہے ان حرکتوں کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے آپ سے کشتی لڑنے کا۔ جب کشتی شروع ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے ٹانگ رکھی، گد کا لگایا، خدا تعالیٰ کو دور پٹخ دیا، کہا پڑے رہو، اٹھنے کے کہا یہ عبارت ہے توریت اور انجیل کی، یہ ڈرامے ہیں، پاکان زمانہ کے خلاف فضول بات ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں الاتہام علی الاطہار، اپنے پاس لکھو، الاتہام علی الاطہار، پاک بازوں پر نامناسب باتیں رکھنا، پاک بازوں کے خلاف نامناسب باتیں رکھنا۔ مصطفین اخیار کے خلاف بد زبانی کرنا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال یہاں گزارے، کتنی نمازیں پڑھی، وضو کیا ہے یا نہیں؟ ان کی طہارت اور عبادت کا طریقہ پوری انجیل کی کسی نسخے میں نہیں ہے ہی نہیں۔ نہ طہارت ہے اور نہ عبادت ہے تو قوم کے لیے رہنمائی کہاں سے آئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، خدا کو دیکھا نہیں، ملائک کو دیکھا نہیں، وہی آتے وقت دیکھی نہیں، لیکن ایمان پختہ اور مضبوط ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ مسند امام احمد، صحیح مسلم اور دیگر معتبرات میں ہے، آپ نے پوچھا هل تدرون اخواننا، میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ ہم ہوں گے، کہا انتم اصحابی،
تم تو صحابہ ہو، مستقل اصطلاح ہے. کب وہ فرشتے ہوں گے، کب وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان سے گناہ کیسے ہوگا؟ پھر فرمایا اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان پختہ رکھیں گے. الحمدللہ. پیغمبر نے امت کو بھائی کہا ہے، لہذا یہ کہنا کہ پیغمبر بڑے بھائی ہے، یہ کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں. کہنے والا بے ادب و گستاخ ہے جو اس کو غلط کہتا ہے، وہ قرآن و سنت سے بے خبر ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، غیب غاب یغیب ضرب یضرب. الغیب ابن عباس سے منقول ہے معتبرات میں ما غاب عن عینیک کا، جو نظر نہ آئے، یعنی ہمارے اعتبار سے. یؤمنون بالغیب، جب ایمان بالغیب ہوگا تو علم بھی بالغیب ہوگا. یعلمون بالغیب، جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ مطلب ہوا یعلمون الغیب. جانتے ہیں کہ غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ نبی مرسل کو دیا نہ ملک مقرب کو دیا. اولیاء تو بہت دور کے اور چھوٹے لوگ. مولانا روم کہتے ہیں علم موسیٰ چوب و در غیب بن، علم موسیٰ چوب و در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان. موسیٰ علیہ السلام کو غیب دانی نہیں، خضر کا پتہ ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے، کشتی کی وجہ معلوم نہیں، لڑکے کے قتل کا پتہ نہیں، دیوار بنانے کی حکمت معلوم نہیں. قرآن کہتا ہے علم موسیٰ چوب ود در غیب بن. موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم جب غیب دان نہیں، علم موشی کے بود در غیب ال. اور چوہے تجھے کہاں سے غیب دانی کا علم آیا؟ اللہ 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 اکبر و کبیر. میں اپنے مقام پر سینکڑوں کتابوں کا عرض کروں گا کہ ان میں صراحت کے ساتھ ہے کہ کوئی نبی اور ولی حتی ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں. اور عطائی اور ذاتی اور کلی اور جزی کی تقسیم فضول اور بےہودگی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. الذخائر کا اگر یہ مطلب ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ اور دکھائے یا بل بصائر میں تو وہ مصنف ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے. یؤمنون بالغیب کا معنی کیا؟ یعلمون بالغیب، تو اس کی توجیہ کی جائے. اور اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ غیب جانتے ہیں تو پھر یہ نیری بریلیت ہے، رضاخانیت ہے. اس میں ایمان اور دین کہاں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، نہ حشر نہ نشر، نہ نار نہ جنت، نہ ملائک نہ الہ